السلام علیکم بچوں، عید الضحیٰ سبق نمبر 11 چوتھی جماعت اردو پارٹ 2 نوٹس۔ دوسرا مین جوڑ لگائیے الف بے۔ عید الفطر یکم شوال۔ دوسرا حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت اسماعیل کی ماں۔ تیسرا عید الضحیٰ ذی الحج کی 10ویں تاریخ۔ چوتھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی۔ تیسرا مین خالی جگہ پر کیجیے۔ پہلا ڈیش ہمارا ہندوستان مختلف مذاہب کا گہوارہ ہے۔ دوسرا حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہ نے دونوں پہاڑیوں کے درمیان 7 چکر لگائے۔ تیسرا عید الضحیٰ کو عید قربان بھی کہتے ہیں۔ چوتھا ہماری ہر خوشی اللہ کی رضا کے تابع ہے۔ چوتھا مین ان سوالوں کے جواب ایک جملے میں لکھیے۔ پہلا سوال مسلمانوں کی 2 اہم عیدیں کون سی ہیں؟ مسلمانوں میں 2 عیدیں منائی جاتی ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید الاضحیٰ۔ دوسرا سوال عید الفطر کب منائی جاتی ہے؟
جواب: رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے کے بعد یکم شوال کو جو عید منائی جاتی ہے اسے عید الفطر کہتے ہیں۔ تیسرا سوال، عید الاضحیٰ کب منائی جاتی ہے؟ جواب: اسی طرح اسلامی مہینوں کے آخری مہینہ یعنی ذی الحج کی 10 تاریخ کو جو عید مناتے ہیں اس کو عید الاضحیٰ کہتے ہیں اور اسے عید قربان بھی کہا جاتا ہے۔ چوتھا سوال، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام آپ نے سنا ہوگا، وہ اللہ کے نبی تھے۔ پانچواں سوال، حضرت اسماعیل علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ دوسرا مین، ان سوالوں کے جواب 2 یا 3 جملوں میں لکھیے۔ پہلا سوال،
ہمارے ملک ہندوستان میں کون کون سے مذاہب ہیں؟ جواب: ہمارا ہندوستان ایک خوبصورت چمن کی مانند ہے جس میں الگ الگ مذاہب پھولوں کی مانند کھلے نظر آتے ہیں۔ ان میں ہندو بھی ہیں، مسلمان بھی، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی، بدھ مت کے ماننے والے بھی ہیں اور جین بھی۔ دوسرا سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں کیا دیکھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ تیسرا سوال: اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو وحی کے ذریعے کیا بتایا؟ جواب: اللہ نے وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو بتایا کہ ہم نے تمہارا امتحان لینا چاہا اور تم ہمارے امتحان میں پورے اترے۔
چوتھا سوال، اس مضمون سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ جواب، اس سے یہی سبق ملتا ہے کہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرنی چاہیے اور بندے کی ہر خواہش اللہ کی رضا کے تابع ہونی چاہیے۔ مثال کے مطابق ان الفاظ کی ضد لکھیے: خوشی، غم، محبت، نفرت، امید، نا امید، مکمل، نامکمل، غریب، امیر۔ ان الفاظ کی جمع لکھیے۔ مذہب، مذاہب، مقصد، مقاصد، مسجد، مساجد، مطلب، مطالب، مندر، منادر۔ مثال کے مطابق لکھیے: مسلمان مسجد، ہندو مندر، سکھ گرودوار، عیسائی چرچ۔
اسلامی مہینوں کے نام محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحج،